بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 7 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کفار عرب تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نیا جو عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یہ ایک خطرہ بن گیا ہے، تو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد بھیجا رسول کے چچا ابو طالب کے پاس، جنہوں نے آ کے دھمکی دی کہ وہ اپنے بھتیجے کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکیں یا ہماری دشمنی کا سامنا کریں۔ تو جس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یادگار الفاظ بولے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں اس زمین پر سچے ایمان کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں مر جاؤں گا۔ تو جب آپ کے چچا نے آپ کا یہ جواب سنا تو پیراگراف نمبر 8 شروع ہوتا ہے جی یہاں سے، دا رسولز انکل، تو رسول کے چچا واز سو امپریسڈ، اتنا زیادہ متاثر ہوئے ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن، اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے۔ ڈٹرمینیشن بولتے ہیں پختہ عزم، بلکہ فرم کا معنی پختہ اور ڈٹرمینیشن کا معنی عزم۔ تو اتنے زیادہ وہ امپریس ہوئے، امپریس کا مطلب متاثر ہونا، دیٹ ہی ریپلائیڈ، کہ انہوں نے جواب دیا، یعنی اپنے بھتیجے کا اتنا پختہ عزم سن کے اب چچا جواب دے رہے ہیں اپنے بھتیجے کو۔ تو چچا نے کہا کہ سن آف مائی بردر، اے میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، تم اپنے راستے پر چلو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، وہ جرت بھی نہیں کر سکتے چھونے کی، آئی شیل نیور فارسیک دی، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ دی بھی پرانی انگلش ہے، جیسے دائی یور ہوتا ہے، تو دی کا معنی یو، تمہیں، فارسیک کا معنی ہے چھوڑ دینا تمہاری خاطر ساتھ۔ تو یہ پورا پیرا پڑھتا ہوں جی دوبارہ۔ دا رسولز انکل واز سو امپریسڈ ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن دیٹ ہی ریپلائیڈ، رسول کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، اے میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، تم اپنے راستے پر چلو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، وہ جرت بھی نہیں کر سکتے، کوئی بندہ جرت بھی نہیں کر سکتا تمہیں چھونے کی، ڈیئر کا معنی جرت کرنا، آئی شیل نیور فارسیک دی، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے چچا کا جواب تھا۔ اور اس کے بعد مکہ والوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے کسی کافر کی، کسی مشرک کی جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے راستے میں بھی آ جائے۔ یعنی جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مکہ والوں نے ستایا، ان کو تکلیفیں دیں، ٹھیک ہے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے اوپر اوجڑی لا کے پھینک دیتے تھے۔ یہ سارے واقعات اس وقت ہوئے جب ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ محمد رسول اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ تو یہ اتنی بہادری، اتنی جرت تھی حضرت ابو طالب کی کہ کوئی ان کے بھتیجے کو پھر میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ 10 نبوی میں جب 10 سال ہو گئے نبوت کو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی، اس وقت یہ حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے ستانا، تکلیفیں دینا شروع کیا ہے۔ تو پھر یہ 3 سال جو تھے نا، 3 سال یہ بڑے مشکل تھے، بڑے کٹھن تھے۔ تو ان مشکلات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف، جب آپ کی عمر 53 سال ہو گئی۔ تو یہ آپ کے چچا کا آپ کے ساتھ محبت تھی اور آپ کا انہوں نے اتنے بھرپور طریقے سے دفاع کیا جی۔ پھر پیراگراف نمبر 9 ہے جی، اینڈ دا رسول ڈڈ گو، اور رسول چلے، دا وے، اس راستے پر، اللہ المائٹی ہیڈ چوزن، جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، ہیڈ چوزن، منتخب کیا تھا، فار ہم، ان کے لیے،
یعنی رسول کا کون سا راستہ تھا؟ رسول کا کوئی اپنا راستہ تو تھا نہیں، رسول کا راستہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا ان کے لیے، تو رسول پھر اس راستے پر چلے۔ امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، امبیوڈ ود کا معنی ہے سرشار ہو کر، یعنی سر سے پاؤں تک سرشار ہو کر، ود ڈیوائن گائیڈنس، ڈیوائن گائیڈنس کا معنی رہنمائی، ڈیوائن کا معنی خدائی، یعنی اللہ کی رہنمائی سے سرشار ہو کر، اینڈ فرم ریزالو، فرم کا معنی پختہ، ریزالو کا معنی ارادہ، عزم، تو اللہ کی رہنمائی سے سرشار ہو کر پختہ عزم کے ساتھ دا رسول انکاؤنٹرڈ، رسول نے سامنا کیا، انکاؤنٹرڈ یعنی جب سامنے سے کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کا سامنا کرتے ہیں، آپ اسے انکاؤنٹر کرتے ہیں، تو رسول نے سامنا کیا آل دا چیلنجز، تمام چیلنجز کا، تمام مسائل کا، ود گریس، عزت کے ساتھ، اینڈ ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ، ان نو ٹائم، جلد ہی، ان نو ٹائم کا مطلب بالکل تھوڑے وقت میں، جلد ہی، ہی ایلیویٹڈ مین، آپ نے انسان کو ایلیویٹ کر دیا، انسان کو بلند کر دیا، انسان کو سرفراز کر دیا، انسان کو پہنچا دیا ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ہائیسٹ بلند ترین، پاسبل ممکنہ، یعنی جو ممکن بلند ترین لیول تھا نا، جو سطح تھی، جو معیار تھا، اس معیار تک پہنچا دیا، ان بوتھ، دونوں، اسپرچول، روحانی، اینڈ ورلڈلی ڈومینز، روحانی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے انسان کو بلند کر دیا۔ ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، آپ ایک ڈرائیونگ فورس تھے، ڈرائیونگ فورس بولتے ہیں محرک قوت، محرک طاقت، بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، جتنی بھی عرب فتوحات ہوئی ہیں ان عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت آپ تھے، وچ ہیو کریٹڈ، جنہوں نے پیدا کیا، این ایور لاسٹنگ، ایک نہ ختم ہونے والا، ایور لاسٹنگ دائمی، نہ ختم ہونے والا، امپریشن، تاثر، آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر، یعنی عرب کی وہ تمام فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ کے اوپر ایک دائمی اثر چھوڑا، ان کے پیچھے ایک محرک طاقت آپ تھے۔ نو ونڈر، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، ہی از یونیورسلی ایکنالج، کہ آپ کو یونیورسلی پوری دنیا میں ایکنالج کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری، تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر شخصیت، موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ با اثر، فگر کا معنی ہے شخصیت، ان دا ورڈز آف میکائل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، ہسٹورین کا معنی ہے تاریخ دان، مورخ، ایک عظیم مورخ گزرا ہے جس کا نام ہے میکائل ہارٹ، اس کے الفاظ میں اس نے چند الفاظ بولے آپ کے بارے میں، وہ الفاظ کیا تھے جی؟ وہ بولتا ہے جی محمد ہاؤ ایور واز رسپانسبل، وہ کہتا ہے تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز رسپانسبل، ذمہ دار تھے، فار دا بوتھ، فار بوتھ، دونوں، دا تھیالوجی آف اسلام، اسلام کے عقیدے کے لیے، اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے بنیادی مذہبی، ایتھیکل کا مطلب مذہبی، اینڈ مورل پرنسپلز، اور اس کے اخلاقی قوانین کے لیے، یعنی دونوں قوانین کو رائج کرنا یہ کن کی ذمہ داری تھی؟ یہ آپ کی تھی، یعنی آپ نے رائج کیا۔ ان ایڈیشن، مزید یہ کہ ہی پلیڈ اے کی رول، آپ نے اہم کردار نبھایا، کی رول، اہم کردار، پلیڈ کا مطلب نبھایا، ادا کیا، ان پروزیلائٹائزنگ، پروزیلائٹائزنگ کا مطلب ہے پریچنگ، تبلیغ کرنے میں، دا نیو فیتھ، نئے ایمان کی تبلیغ کرنے میں اہم کردار نبھایا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ
اور قائم کرنے میں. اسٹیبلش کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجس پریکٹسز, اور جو مذہبی پریکٹسز ہیں, جو مذہبی تعلیمات ہیں, ان کو قائم کرنے میں اہم کردار نبھایا. پھر وہ کہتا ہے جی ان فیکٹ دراصل ایز دا ڈرائیونگ فورس, ایک محرک طاقت ہونے کے ناطے, بیہائنڈ دا عرب کانکوسٹ, عرب فتوحات کے پیچھے ایک محرک طاقت ہونے کے ناطے, ہی میں ویل رینک, آپ کو درجہ دیا جا سکتا ہے, دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم, کہ آپ تمام دنیا کے ہر دور کے جو موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر ہے, سب سے زیادہ با اثر سیاسی لیڈر ہے, سیاسی رہنما ہے. یعنی آپ سے بڑا سیاسی رہنما بھی اس دنیا نے نہیں دیکھا. دا عرب کانکویسٹ آف دا 7th سینچری, 7ویں صدی عیسوی میں, جیسا کہ اب 21ویں صدی چل رہی ہے, تو 7ویں صدی عیسوی میں جو عرب فتوحات ہوئیں, عرب کانکویسٹ آف دا 7th سینچری ہیو کنٹینیوڈ ٹو پلے, انہوں نے اپنا کردار نبھانا جاری رکھا. یعنی ان فتوحات نے, جیسے فتح مکہ ہوئی, غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, ٹھیک ہے, جنگ یرموک ہوئی, غزوہ حنین ہوا, ان کی بات کر رہا ہے وہ فتوحات. ان فتوحات نے اپنا کردار نبھانا جاری رکھا. این امپورٹنٹ رول, ایک اہم کردار, ان دا ہیومن ہسٹری, انسانی تاریخ میں, ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے, آج کے دن تک. یعنی آج کے دن بھی ان فتوحات کا اثر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. آج ہمیں یہ جو دنیا میں اسلام پھیلا ہوا نظر آتا ہے نا, کہ 57 ممالک ہے, 57 کنٹریز دنیا میں جو مسلمانوں کے ہیں, تو وہ 57 ممالک کیسے 57 ممالک کے لوگ مسلمان ہو گئے؟ تو وہ انہی فتوحات کا نتیجہ ہے جو 7ویں صدی میں عرب میں ہوئی ہیں, ان کی بات کر رہا ہے یہ. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں جی, یہ پیراگراف نمبر 9 دوبارہ جی. اینڈ دا رسول ڈڈ گو دا وے اللہ Almighty had chosen for him, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve, اللہ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر, the رسول encountered all the challenges with grace and dignity, رسول نے تمام مسائل کا سامنا کیا عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. in no time, بالکل تھوڑے وقت میں, he elevated man, آپ نے انسان کو سرفراز کیا, to the highest possible level, ممکن ترین بلند سطح تک, in both spiritual and worldly domains, دونوں روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. he was also a driving force behind the Arab conquest, آپ عرب فتوحات کے پیچھے ایک محرک طاقت بھی تھے. which have created an everlasting impression on human history, جن فتوحات نے انسانی تاریخ کے اوپر ایک دائمی اثر ڈالا. no wonder, کوئی حیرت کی بات نہیں, he is universally acknowledged as the most influential figure in history, کہ آپ کو پوری دنیا میں تاریخ کا سب سے زیادہ با اثر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے. in the words of میکائل ہارٹ, a great historian, ایک عظیم مورخ میکائل ہارٹ کے الفاظ میں, محمد however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles, تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے دونوں مذہب اسلام اور اس کے بنیادی مذہبی اور اخلاقی قوانین کے لیے. ان ایڈیشن, مزید یہ کہ ہی پلیڈ اے کی رول ان پروزیلائٹائزنگ دا نیو فیتھ, آپ نے نئے ایمان کو پھیلانے میں اہم کردار نبھایا. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجس پریکٹسز, اور جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کو قائم کرنے میں اہم کردار نبھایا. ان فیکٹ دراصل ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ, عرب فتوحات کے پیچھے ایک محرک طاقت ہونے کے ناطے,
He may well rank as the most influential political leader of all time. آپ کو ہر دور کا سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما سمجھا جاتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. جو عرب فتوحات 7ویں صدی میں ہوئیں انہوں نے اپنا اثر ڈالنا جاری رکھا آج کے دن تک، آج کے دور تک. جی